बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला के सलार हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं। आप बनी हाशिम के वो जवान हैं जिसका खौफ दुश्मन की नींदें तक छीन लेता था। आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। आपको सिर्फ बीबी सकीना के कहने पर फरात से पानी लाने की इजाज़त मिली। हज़रत अब्बास, जिनको मैदान करबला का शेर भी कहा जाता है, जब हज़रत अब्बास शहीद हो गए तो उनके कातिल का चेहरा स्याह हो गया। लोगों ने वजह पूछी तो उसने कहा, मैंने एक ऐसे जवान मर्द को कत्ल किया है जिसका नाम अब्बास है। हज़रत अब्बास कौन हैं और कैसे शहीद हुए? मैदान करबला में हज़रत अब्बास की क्या ज़िम्मेदारी थी? हज़रत अब्बास ने जंग की थी या नहीं की थी? और यजीद ने हज़रत अब्बास के बारे में क्या कहा था? आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत अब्बास की वलादत से लेकर शहादत तक का सारा वाक़या बताएंगे। हज़रत अब्बास बिन अली बिन अबी तालब शहादत के वक़्त आपकी उम्र मुबारक 34 साल थी। 14 साल अपने बुजुर्गवार अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया, 9 साल अपने भाई इमाम हसन और 11 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत गुजारे। आपकी वालदा मोहतरमा फातिमा बिन्त हज़ाम नस्ल बनी कलब से हैं, जिनकी कुनियत उम्मुल बनीन है, जिनके साथ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जनाब अकील की पेशनहाद से शादी की थी। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान की खातून से शादी करूँ, उसे एक दलेर और शुजा फर्जंद पैदा हो। जनाब अकील ने उम्मुल बनीन की पेश नहायत दी। उस शादी का समरा 4 बेटे जनाब अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान हुए। हज़रत अब्बास 4 शबान को मदीना में पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो इमाम अली अपनी गोद में लिया और आपको अब्बास का नाम दिया और आपके कानों में अज़ान दी और अकामत पढ़े। फिर आपके बाजू को बोसा लिया और रोने लगे तो उम्मुल बनीन ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन की मदद में तन से जुदा होंगे और अल्लाह ताला उनके कटे हुए बाजू के बदले उसे आखिरत में 2 पर अता करेंगे। हज़रत अब्बास ने अमीर अल मोमिनीन के चचेरे भाई बैदुल्ला बिन अब्बास की बेटी लबाबा से शादी की थी और उनसे 2 फर्जंद बैदुल्ला और फजल पैदा हुए। बाज़ किताबों के मुताबिक जंग सफ़ैन में हज़रत अब्बास उन अफराद में से थे जिन्होंने मालिक अश्तर की सिपा सलारी में फरात पर हमला किया था और इमाम अली की फ़ौज के लिए पानी का बंदोबस्त किया। जंग सबील में शाम के इब्ने शाशा और उसके 7 बेटों के हज़रत अब्बास के हाथों कत्ल होने का जिक्र भी हुआ है। शाम के लोग इब्ने शाशा को 1000 आदमी के बराबर समझते थे। आपकी मशहूर कुनियत अबुल फजल है क्योंकि आपके फ़ज़ाइल की कसरत की वजह से आप जाना जाते हैं। इमाम हुसैन के हरम के करीब हज़रत अब्बास का हरम अहले तशी ज़िया में से एक अहम ज़ियारत गाह है। हज़रत अब्बास से मुतल्लक जो रसूमात, उनमें से पहली अलम निकालना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जनाब अब्बास की याद में अलम निकाला जाता है क्योंकि हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के लश्कर के अलमबरदार थे। दूसरे नंबर पर सिकाई, जैसे उर्दू में सबील कहा जाता है, आज़ादारी के आयाम में जुलूस में आने वालों को पानी और शरबत से सहराब किया जाता है। तीसरे नंबर पर हज़रत अब्बास की कसम खाना अहले तशी और बाज़ अहले सुन्नत के यहाँ भी मरसूम हैं। यहाँ तक कि बाज़ ने नकल किया है कि बाज़ अहले तशी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए हज़रत अब्बास की कसम खाते हैं। 9 मुहर्रम को मैदान करबला में जो दुश्मनों ने जंग की तैयारियाँ शुरू की थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से हज़रत अब्बास एक रात की मोहलत मांग रहे थे। दुश्मनों के पास गए ताकि अल्लाह से राज़ो न्याज कर सकें। तारीखी गुज़ारिशात के मुताबिक करबला में हज़रत अब्बास और उनके भाइयों के लिए 2 आदमियों ने अमान नामा भेजा, लेकिन जनाब अब्बास और उनके भाइयों ने उन्हें ठुकरा दिया
ان میں سے ایک امان نامہ شمر بن ذوالجوشن نے زہر عاشورہ عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے پیش کیا۔ شمر حضرت عباس کا رشتہ دار تھا۔ اس نے پھوپھی کے بیٹے کہتے ہوئے آواز دی لیکن جواب نہیں ملا۔ امام حسین نے عباس سے فرمایا اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن اس کا جواب دو۔ شمر نے امان نامہ پیش کیا لیکن اسے یزید کی اطاعت اور تسلیم ہونے کے ساتھ مشروط کیا۔ حضرت عباس نے اس پر اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا اے دشمن، خدا موت ہو تم پر، ہمیں کفر کی اور مجھے بھائی حسین کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ حضرت عباس شجاعت میں اپنے والد محترم امام علی کا نمونہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس کے قاتل کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا جو قبیلہ بنی داری کا تھا۔ اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے جس کی پیشانی پر سجدوں کا اثر چمک رہا تھا، اس کا نام عباس تھا۔ حضرت عباس کی والدہ محترمہ ام البنین اپنے ایک شعر میں حضرت عباس سے خطاب کرتی ہیں اگر تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی تو کسی کو تیرے قریب جانے کی جرت نہ ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت شہدائے کربلا کے لوٹ کا مال یزید کے سامنے پیش کیا گیا ان میں ایک عظیم پرچم بھی تھا۔ یزید اور تمام حاضرین نے دیکھا کہ تمام پرچم میں سوراخ تھے اور جگہ جگہ پھٹا ہوا تھا لیکن اس کا قبضہ صحیح سلامت تھا۔ یزید نے پوچھا یہ علم کون اٹھائے ہوئے تھا؟ جواب ملا عباس بن علی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ یزید اس پرچم کے احترام میں 2 یا 3 بار اٹھا اور بیٹھا، اس کے بعد کہنے لگا ذرا دیکھو کہ نیزوں اور تلواروں حملوں سے اس کا کوئی حصہ صحیح سالم نہیں لیکن قبضہ محفوظ ہے۔ جسے پرچم بردار اٹھائے ہوئے تھے یعنی قبضے کا سالم ہونا بتاتا ہے کہ علم بردار نے تیروں اور تلواروں کی بچھاڑ کو اپنے ہاتھوں پر لیا لیکن علم کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ دوستو جب جنگ شروع تھی تو ایک بنی ہاشم کا سپاہی یزیدی فوج کے 10 سے 20 آدمیوں کے برابر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری فوج کا ایک ایک آدمی بنی ہاشم کے ایک سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایک ساتھ ایک کے مقابلے میں 10 سے 20 لوگ بھیجتے تھے۔ جب یزید کی فوج کی یہ صورتحال دیکھی تو شمر نے عمر سعد کو کہا ابھی تو ہمارے فوجی ان کا مقابلہ بہت مشکل سے کر رہے ہیں، اگر عباس آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فوج میں لرزہ طاری ہو جائے گا، سب لوگ ڈر جائیں گے۔ عمر سعد نے کہا شمر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ جس وقت تمام انصار حسین شہید ہو گئے تو عباس نے خود کو اکیلا پایا، اپنے بھائی امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کی مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت عباس نے عرض کی میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میں زندگی سے دل تنگ ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شہیدوں کا انتقام دشمنوں سے لوں۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت عباس کو جنگ کرنے کی اجازت ملی بھی نہیں تھی، صرف امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ ان پیاسے ننھے ننھے بچوں کے لیے تھوڑا پانی لاؤ۔ حضرت عباس دشمنوں کی طرف گئے اور انہیں باز و نصیحت کی، انہیں برے انجام سے ڈرایا لیکن آپ کی نصیحتوں نے ان کے اندھے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ حضرت عباس اپنے بھائی امام حسین کے پاس واپس آئے، سنا کہ بچوں کی آواز آتش بلند ہے۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، اپنے بھائی امام حسین سے رخصت ہوتے وقت آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی خدایا میں اپنا وعدہ وفا کرنا چاہتا ہوں، میں ان خالی مشکوں میں پانی بھر کے پیاسے بچوں کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین کی پیشانی کو بوسہ دیا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہر فرات پر 4000، ایک دوسری روایت کے مطابق 10,000 پہرے دار تھے۔ آپ نے حملہ کیا، 80 دشمنوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو نہر فرات تک پہنچا دیا۔ دشمنوں نے آپ پر 6 بار حملہ کیا کہ کسی طرح بھی آپ پانی تک نہ پہنچ سکے، لیکن آپ نے ان پر سخت حملے کیے اور خود کو پانی تک پہنچا دیا۔ پانی کے قریب گئے اور ایک چلو پانی لیا اور پینے لگے، لیکن پیاسے حسین کی یاد آ گئی اور پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا۔ بشک میں پانی بھرا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے فرمایا با خدا میں لب کو پانی سے تر نہ کروں گا جبکہ میرے آقا حسین علیہ السلام کے لب خشک ہیں۔ حضرت عباس نے مشک دہنے چانے پر رکھا اور خیمے کی طرف چلے۔ دشمن فوج نے راستہ روکا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ تنہا ان سب سے لڑتے رہے۔
آپ اسی طرح لڑتے رہے اور لاشوں کے ڈھیر لگاتے رہے، یہاں تک کہ نوفل ازرق نے آپ کے دائیں ہاتھ پر ضرب لگائی اور ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے مشک کو بائیں کاندھے پر رکھ لیا۔ اس وقت آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے: باخدا، اگرچہ تم نے داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں اسی طرح دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ دشمنوں نے حملہ کیا، بہت سے بہادر سپاہیوں کو آپ نے ہلاک کر ڈالا۔ بعض لوگوں نے آپ کے مقتولین کی تعداد 855 بتائی گئی ہے۔ اس درمیان حکیم بن طفیل نے درخت کے آڑ سے باہر آ کر بایاں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ اس وقت آپ نے یہ رجز پڑھا: اے نفس، ان کافروں سے خوف نہ رکھ، تجھے خدائے جبار کی خوشخبری ہو۔ 7 سختار رسول خدا کے، انہوں نے ظلم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا۔ خدایا، تو انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر۔ جب آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو آپ نے مشک کو دانتوں سے پکڑ لیا اور ہمت کی کہ مشک خیمے تک پہنچا دوں۔ اتنے میں ایک تیر پانی کی مشک پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ جس وقت عباس کے ہاتھ جدا ہوئے، حالانکہ آپ کے دونوں شانوں سے خون جاری تھا، آپ نے اسی حالت میں دشمنوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک ظالم نے غرض احانی سر پر لگایا جس سے آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ زمین پر گرے، خود اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ آواز دی: اے بھیا، اے حسین، آپ پر سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے سرانے آئے، انہیں خون میں غرق دیکھا۔ آپ کا سارا جسم تیروں سے چھلنی تھا، دونوں ہاتھ بدن سے جدا تھے لیکن آنکھوں میں تیر پیوست ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کہا: اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس سلسلے میں شاعر عرب کہتا ہے: لوگوں میں سب سے زیادہ روئے جانے کا سزاوار وہ جوان ہے جس پر امام حسین نے کربلا میں گریہ کیا۔ اس پر گریہ کیا جائے جس کے بھائی حسین اور والد علی ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے سرانے آئے تو حضرت عباس ابھی زندہ تھے۔ حضرت عباس نے امام حسین سے عرض کی: مجھے خیمے نہ لے جائیے گا۔ امام حسین نے فرمایا: کیوں؟ حضرت عباس نے عرض کی: میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اس سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اس کے بعد حضرت عباس کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی لاش نہر فرات کے کنارے چھوڑ دی اور خیمے واپس چلے آئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اپنے آستینوں سے پاک کر کے خیمے واپس آئے تو سکینہ نے گھوڑے کی لگام تھام کر پوچھا: بابا جان، کیا آپ کو پتہ ہے کہ چچا عباس کہاں ہیں؟ انہوں نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ خلافی تو ان کی عادت نہیں۔ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا: اے میری بیٹی، تیرے چچا عباس قتل کیے گئے اور ان کی روح جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ 9 محرم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہیں۔ آپ نے آخری سانس تک اہل بیت سے وفا نبھائی۔ یوم عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے آپ کو صرف بچوں کے لیے پانی بھر کر لانے کی اجازت دی تھی۔ آج بھی آپ کی مزار مبارک پر ہر طرف پانی کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ عباس سے پانی کتنا شرمندہ ہے۔ بازو کٹا کر سو گیا نہر فرات پر، رویا عباس کی وفا پر پانی بھی دیکھ کر۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کچھ بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ شکریہ۔